السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خضر علیہ السلام کے اگلے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ بات بلا شک و شبہ کہی جا سکتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ایک نیک بندے ہیں۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ ولی ہیں یا نبی۔ ولایت پر بھی سب متفق ہیں کہ ان کی نیکی اس حد کو پہنچی تھی کہ وہ ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ ہاں، نبوت میں اختلاف ہے، چونکہ صراحت کے ساتھ کسی معتبر ذریعے سے نبوت ثابت نہیں کہ جس سے قطعی یقین ہو جائے، اس لیے علماء کرام کے اقوال آپ کی ولایت و نبوت میں مختلف رہے۔ علماء کی اکثریت ویسے اس بات پر متفق ہے کہ آپ نبی ہیں، جبکہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صرف ولی اللہ ہیں۔ نبوت کے ثبوت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور ان کا انکار نبوت کرنے والے اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام عبد صالح ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کے اسبات میں بڑی دلیل تعلیم موسیٰ کے واقعے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ تم سے زیادہ عالم ہے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص خود نبی نہ ہو وہ ایسے مقرب نبی سے زیادہ کیسے عالم ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کو تلاش کر کے پا لینے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور موسیٰ اور یوشع نے ہمارے ایک ایسے خاص بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت اور خاص علم عطا فرمایا تھا، اور مخصوص اور من جانب اللہ پوری طرح سے اس علم کو کہہ سکتے ہیں جو اعلیٰ یقین طریقے سے ہو، یعنی بذریعہ وحی انبیاء کو عطا کیا گیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر ان سے تعلیم کی درخواست کرنا اور شاگردانہ ادب سے پیش آنا، اور خضر علیہ السلام سے ایک قسم کا استغنا حادثہ ظاہر ہونا بھی اس پر شاہد ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں، کیونکہ ایسے بڑے جلیل و قدر نبی کا اپنے ایک امت سے علم حاصل کرنا اور نبی اور امتی میں برعکس معاملہ ہونا نہایت بعید ہے۔ اس کے علاوہ خود خضر علیہ السلام کے کام یعنی کشتی کو توڑ دینا اور لڑکے کو قتل کرنا ایسے ہیں جو صرف کشف الالہام کی بنیاد کر دیے جائیں، بلکہ ان امور کے لیے خاص طریقے یعنی وحی کا ذریعہ ہی ایسا صاف ذریعہ ہے جس سے واضح طور پر معلوم کر کے پھر یہ کام انجام دیے جائیں، اور ولی کو وحی نہیں آتی، جبکہ نبی کا تعلق اللہ سے وحی کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ دو علماء کرام جو خضر علیہ السلام کی نبوت پر قائل نہیں، وہ ان باتوں کے جواب میں فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو بعض باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالم بتایا گیا ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی معاملوں میں حضرت خضر علیہ السلام سے برتر ہیں۔ اور یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کا ادب کیا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر کسر نفسی اور تواضع سے کام لے کر ادب کو ملحوظ رکھا۔ اگر وہ نبی ہیں تو کسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، ان کے کسی امتی کا حال کسی کتاب میں کیوں مذکور نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو زندہ تھے، اور بقول بعض موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھی مبعوث ہوئے، لیکن اس بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا آپ کو دائمی حیات عطا کی گئی یا عمومی حیات کے ساتھ آپ کا وصال ہو گیا۔ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کو حیات ابدی عطا فرمائی گئی اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حیات کی نسبت بہت سے روایات و اقوال اکابر ہیں جو ثبوت حیات کے لیے کافی ہیں۔ یہ روایات و اقوال کوئی حجت قطعی ہو سکتے ہیں، اور نہ اس بحث میں ایسی کامل حجت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ اصول و اعتقادات اسلام میں داخل نہیں۔ یعنی اگر آپ نے یہ مان لیا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اگر وہ زندہ نہ ہوئے تو خدا نخواستہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یا آپ نے یوں کہا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے اور حقیقتاً آپ کا وصال نہیں ہوا، تو آپ کے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، لہٰذا جو آپ تک مستند روایتوں تک پہنچی آپ اس پر یقین کر لیں یا اپنے طور پر تحقیق کر لیں۔ متعدد روایتوں سے خضر علیہ السلام کو دائمی حیات نصیب ہونا ثابت ہے۔ ان اہل علم کے اقوال جو اہل اسلام کے مقتدی اور ائمہ دین سمجھے جاتے ہیں اسی کی تائید کرتے ہیں، اور بزرگان دین اولیاء کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ زندہ ہیں۔
بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنی ملاقات کا شرف بھی عطا فرماتے ہیں، زندہ لوگوں کی طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں۔ بعض جلیل و قدر محدثین جیسے امام بخاری، ابراہیم حربی، ابو جعفر مناتی، ابوبکر بن عربی رحمہ اللہ کی رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حیات دائمی نہیں دی گئی، بلکہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ان اصحاب کا یہ کہنا اپنی رائے سے نہیں بلکہ قرآن کریم کے آیات اور بیشتر احادیث مبارکہ سے وہی استدلال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ سب کا انجام فنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کیسے بالاتر ہو گئے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں ایک جگہ مخاطب کر کے فرمایا یہ تو ہمیشہ سے ہونے والی بات ہے، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو دائمی زندگی نہیں دی۔ اس وجہ سے مندرجہ بالا علماء نے خیال فرمایا کہ خضر علیہ السلام کو بھی دائمی زندگی دیا جانا صحیح نہیں، جبکہ وہ علماء کرام جو دائمی زندگی خضر علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی کسی کو نہیں دی جس میں کسی کو موت نہ آئے، لیکن خضر علیہ السلام کو سور پھونکے جانے تک کی طویل زندگی عطا فرما دی۔ سور پھونکے جانے پر تمام عالم کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور اس طرح ان پر موت بھی طاری ہو جائے گی۔ اس طرح کا ان کا زندہ رہنا اس آیت کے خلاف نہ ہوا۔ ایک نہایت صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ جو علماء کرام خضر علیہ السلام کے حیات سے انکار کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں خضر علیہ السلام اگر مان لیا جائے کہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ تک حیات تھے تو موجب حدیث مبارک 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے جواب میں دائمی حیات کے قائل علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا یہ مدعا نہ تھا کہ موجود لوگوں میں سے ایک بھی متنفس زندہ نہ رہے گا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ زمانہ بالکل ختم ہو جائے گا، نہ یہ انسان باقی رہیں گے نہ یہ حالات، بالکل نئے اور جدید لوگ موجود ہوں گے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں خود ہی معنی بتائے ہیں۔ کچھ علماء نے یہ بھی جواب دیا خضر علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود نہ ہوں گے، پانی اور دریا پر ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خضر علیہ السلام اس حکم میں نہ آتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی نبی کو بھیجا تو پہلے اس سے یہ عہد لیا اگر ہماری حیات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ اقرار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ خود عالم ہے کہ کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رہے گا اور کون نہیں۔ دائمی حیات خضر علیہ السلام کو نہ ماننے والے علماء فرماتے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ ایمان لانے کے لیے اول تو خدمت میں حاضر ہونا ضروری نہیں، اگر حاضر ہو بھی گئے تو عام نظروں میں ظاہر نہ ہونا اور پوشیدہ رہنا ممکن ہے۔ اسی طرح کی کئی علمی باتیں دونوں نظریات رکھنے والے علماء کے درمیان ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انکار دائمی حیات خضر علیہ السلام کے لیے کوئی ایسی قطعی اور قوی دلیل نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو سکے۔ ان مندرجہ بالا محدثین اور علماء کے علاوہ تقریباً تمام علماء اسلام اسی بات کے قائل ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ مستند و معتبر علماء کرام فرماتے ہیں کہ حیات خضر علیہ السلام پر طبقہ صوفیہ عرفا و صلاح سے اس قدر روایت منقول ہیں کہ اس بات پر کسی کو انکار نہیں۔ امام نووی اور ابن حجر کا بھی یہی قول ہے۔ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، اور لوگوں کی تعلیم و تادیب کے لیے ان سے ملتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صورت بدلنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو پہچانتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ حدیث میں دجال کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا، لیکن وہ شخص پھر بھی دجال کو جھوٹا کہنے سے باز نہیں آئے گا۔ دجال اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہ کر سکے گا۔ حیات خضر علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے اکثر علماء کی رائے میں وہ شخص خضر علیہ السلام ہی ہوں گے۔ عبد الرزاق محدث دجال کے جال میں اس قصے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے استادوں نے فرمایا کہ وہ شخص خضر علیہ السلام ہی ہوں گے۔ امام مسلم کے شاگرد اور صحیح مسلم کے راوی ابراہیم بن سنان بھی یہی فرماتے ہیں۔
دار قطنی روایت کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو درازی عمر عطا کی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ دجال کو جھٹلائیں گے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے جس سے یہ ثابت ہے کہ خضر علیہ السلام کو حیات دائمی عطا کی گئی۔ کعب احبار سے مقبول روایت کرتے ہیں کہ 4 انبیاء زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام و ادریس علیہ السلام آسمان پر، اور خضر علیہ السلام و الیاس علیہ السلام زمین پر۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا ایام حج میں الیاس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنا بطریق کشف منقول ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں منقول ہے کہ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتوے میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اکثر علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے دنوں میں جمع ہوتے ہیں اور باقاعدہ حج میں سر موڑتے ہیں اور یہ کہہ کر باہم رخصت ہوتے ہیں، بسم اللہ ماشاءاللہ۔ خضر علیہ السلام ہر سال حج کرتے ہیں اور آب زمزم پیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہی پانی ان کو سال بھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مقامات متبرکہ میں وہ اکثر موجود رہتے ہیں۔ رمضان مبارک اکثریت المقدس میں گزارتے ہیں اور جس جگہ حکم ہوتا ہے وہاں پہنچ کر لوگوں کی دستگیری اور مدد کرتے ہیں۔ عام نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں اور بعض مقبول لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ جنگل، سمندر اور دریا پر ہر زمانے میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے سے اس وقت تک حضرت خضر علیہ السلام کی لوگوں سے ملاقاتوں کی بے شمار واقعات ہیں۔ ہم چیدہ واقعات نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھ کر رونے لگے تو ایک شخص آیا جس کے کندھوں پر بڑے بڑے بال تھے۔ وہ دروازے کے بازو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں بہت رویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اللہ کے یہاں ہر مصیبت کا صبر ہے اور ہلاک کرنے والی چیز کا بدلہ ہے، اور اسی سے امید کرو کیونکہ بڑا مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم رہے۔ اور پھر سلام کر کے چلا گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذرا اس کو بلاؤ، تو لوگوں نے چاروں طرف ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ یہ خضر تھے، ہماری تعزیت کے لیے آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ ہاں یہ خضر ہی تھے۔ اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے کہ باہر سے کسی کے بولنے کی آواز سن کر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس باتیں کرنے والے سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء پر ایسی فضیلت دی ہے جیسے رمضان کو دوسرے مہینوں پر۔ لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ خضر علیہ السلام تھے۔ ایک روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کعبہ کے دوران کسی کو دعا مانگتے اور آہوزاری کرتے سنا تو جا کر دیکھا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں مروی ہے کہ وہ ایک جنازے پر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو کسی نے آواز دی کہ ٹھہریے ہم کو بھی شریک ہونے دیجیے۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا تو نظروں سے چھپ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ ایک نہایت معتبر سند کی روایت ہے کہ رباح بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امو بن عبدالعزیز کے ساتھ ایک شخص ان کے ہاتھ پر سارا لگائے جا رہا ہے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں دیکھا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بڑے صالح آدمی ہو کہ وہ تم کو نظر آ گئے۔ یہ ہمارے بھائی خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے بشارت دی ہے کہ مجھ کو حکومت ملے گی اور میں اس میں عدل کروں گا۔ چنانچہ آپ خلیفہ ہوئے اور نہایت عدل و انصاف سے حکومت قائم کی۔
ابراہیم سے منقول ہے کہ وہ کعبے کے صحن پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر سلام کیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار شخص میں نے دیکھا ہی نہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا تمہارا بھائی خضر ہوں۔ اور پھر ایک ایسا عمل مجھے بتایا کہ جب اس کو پڑھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بوڑھا شخص باتیں کر رہا ہے۔ جب وہ بوڑھا شخص چلا گیا تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ ان کو بلا لو۔ میں نے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے بعد بھی بے شمار بزرگوں کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم بن ادہم، بشر حافی، معروف کرخی، سری سکتی، جنید بغدادی، ابراہیم خواص اور بعد اور بھی متعدد بزرگوں کا خضر علیہ السلام کی زیارت فرمانا معتبر طریقوں سے ثابت ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے خضر علیہ السلام سے شبیلیہ میں ملاقات کی، انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں بھی کی۔ تفسیر خزانہ العرفان میں منقول ہے کہ محمد بن سماک بیمار ہوئے تو ان کے متوسلین ان کے کارو کرہ کے لیے ایک عیسائی حکیم کے پاس علاج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صاحب ملے، نہایت خوبصورت چہرہ اور نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے، ان کے جسم مبارک سے نہایت پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہاں جاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ابن سماک کا کارورا دکھانے کے لیے فلاں حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ کارورا پھینکو، واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر یہ آیات بالحق انزانا و بالحق نزل پڑھو۔ یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ان لوگوں نے واپس آ کر ابن سماک سے واقع بیان کیا، انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمہ پڑھے، فوراً آرام ہو گیا۔ ابن سماک نے فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔